بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے اسٹوڈنٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً. کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. آپ کا ویک اچھا گزرا؟ چلیے گڈ الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد سٹارٹ کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی وصل سخیمۃ قلبی، آمین. الحمدللہ میں نے آپ کے لیے جیسے جو ہم نے لیسنز ابھی تک کر لیے وہ سب اپلوڈ کر دی تھی، ایکٹیویٹی شیٹس بھی. تو آئی ہوپ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا اور شیٹس بھی کمپلیٹ کر لی ہوں گی. کر لیے؟ چلیں دیٹس گڈ الحمدللہ. آج ہم اسم اشارہ کے بارے میں کچھ اور چیزیں پڑھیں گے تاکہ جو آپ نے پڑھا اس کی ریویژن بھی ہو جائے اور نئے کچھ کانسیپٹس بھی آج آپ سیکھ لیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے قرآن کو گرامر سے سیکھنے کا سفر آسان اور سہل بنائے اور آپ کی کوششوں میں برکت دے، آمین. شیٹس میں اصل میں ایسٹ کچھ ایسی چیز تو نہیں جس کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہو. اگر آپ کو تھوڑی بہت اردو پڑھنی آتی نا تو ہم دیکھیں ساری گرامر تو مینلی اس میں عربک میں ہی ہے چیزیں، تو اس لیے مجھے لگتا ہے آپ کر لیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارے دوسرے کورسز میں بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہی شیٹس آرام سے کر لیتے ہیں، کیونکہ باقی سارا کچھ تو جیسے شیٹس میں جہاں آپ کہہ رہی ہیں. اور اگر آپ کو اسم اشارہ کا چاہیے تو آپ دیکھیں میں نے آپ کو ایک بک ریکمینڈ کی تھی، ARG 166 جو گرامر کی بک ہے، وہ انگلش میں ہے. اس کو لے لیں اور جو ٹرمز جیسے آپ کو اسم اشارہ کی اگر ٹرانسلیشن وغیرہ چاہیے تو انشاءاللہ وہ پھر آپ کو وہ ہیلپ کر دے گی. ٹھیک ہے؟ ایڈمنس مجھے بتا سکتے ہیں کہ آواز ٹھیک ہے یا باقی اسٹوڈنٹس کے لیے وائس کلیئر ہے؟ چلیں الحمدللہ. چلیں شکر الحمدللہ. ہاں سسٹر آپ بے شک ری لاگ ان کر لیں، مے بی انٹرنیٹ کا کچھ ایشو ہو. ہم اسم کی اقسام کو پڑھ رہے تھے. اسم اعراب کے اعتبار سے 3 طرح سے: مرفوع، منصوب، مجرور. وسعت کے اعتبار سے معرفہ نکرہ ہیں، جنس کے اعتبار سے مذکر مؤنث ہے، اور عدد کے اعتبار سے واحد، تثنیہ اور جمع. اور الحمدللہ ہم نے ان فلو چارٹس کے ذریعے کوئک سا ریویو بھی کر لیتے ہیں اپنے سارے رولز ابھی تک جو ہم سیکھ چکے ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور ہم اسم معرفہ کو سیکھ رہے ہیں، اس کی مزید اقسام جو ہیں، اور اس کی 6 اقسام ہیں آگے سے. اسم علم ہے، اسم اشارہ ہے، اسم موصول، اسم ضمیر اور اسم ندا. تو اب الحمدللہ 2 ٹائپس تو ہم آلریڈی کمپلیٹ کر چکے ہیں، معرف باللام اور اسم علم. اسم اشارہ انشاءاللہ ہم نے لاسٹ ویک شروع کیا تھا تو اب اس کو کنٹینیو کریں گے. اسم معرفہ اصل میں خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جاتا ہے. اور اسم علم کے بارے میں ہم نے کیا سیکھا تھا کہ خاص جگہ، خاص انسان کا نام ہوتا ہے، وقت کا نام ہو سکتا ہے، چیزوں کا نام ہو سکتا ہے، یعنی کسی بھی چیز کا جو خاص نام ہوتا ہے وہ اسم علم ہوتا ہے. ٹھیک. اور اسم اشارہ کیا ہے؟ وہ اسم جو کسی چیز، کسی شخص، چیز یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہو. اور اس کی 2 اقسام ہیں: اسم اشارہ قریب، جو قریب کی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور بعید، جو کہ دور کی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہے. بالکل شاباش. اور آپ دیکھیں کہ یہ انگلش میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں اسم اشارہ کو، اور اردو میں بھی. جیسے ہم کہتے ہیں نا دس از این ایپل یا دیٹ از این ایپل، پھر دیز آر ایپلز، دوز آر ایپلز. ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ بالکل ایگزیکٹ سیم چیز انگلش اردو میں بھی یوز کرتے ہیں. اردو میں ہم کہتے ہیں یہ اور انگلش میں کہتے ہیں وہ. ٹھیک. آج ہم انشاءاللہ اسم اشارہ کے اعراب دیکھ لیتے ہیں. اگرچہ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کو تھوڑا سا کور بھی کیا تھا، لیکن ذرا سا آپ اور فلو چارٹس کے ذریعے ان کو دیکھ لیجئے کہ اعراب کیا ہوتے ہیں اسم اشارہ کے نا. تو یہ اسم اشارہ کے مرفوع اعراب، جیسے اگر آپ اسم اشارہ کو آپ کہیں کہ مرفوع ہے
تو اسم اشارہ قریب میں یہ سارے ہم الفاظ استعمال کریں گے. ہاذا، ہاذانی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتانی، ہاؤلائی. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ صرف تثنیہ میں ڈفرنٹ ہے، اس کا اعراب نا مرفوع ہے، ورنہ جو واحد اور جمع ہے یہ آپ دونوں کے لیے ایک ہی یوز کریں گے، یعنی تینوں اعراب کے لیے. جیسے آپ دیکھیں اسم اشارہ قریب منصوب اور مجرور کیا ہے؟ ہاذا، ہاذینی، ہاؤلائی، ہاذہی، ہاتینی، ہاؤلائی. تو آپ نے دیکھ لیا. آپ دیکھیں یہ مرفوع ہے تو اس میں واحد جمع، اس میں واحد جمع دیکھیں، اور پھر مرفوع میں تثنیہ ہاذانی، ہاتانی اور ہاذینی، ہاتینی. ٹھیک ہے، تو صرف جو فرق ہے وہ کہاں ہے؟ تثنیہ میں. باقی الحمدللہ سب ایک ہی جیسے. اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے اس کا مطلب کیا ہے ایک ہی جیسے ہیں اگر، تو یعنی اگر آپ کہتے ہیں ہاذا کتاب تو وہ مرفوع ہے، تو اس کا مطلب ہے ہاذا کو ہم کہیں گے یہ مرفوع ہے. اگر آتا ہے ہاذا کتابن، اب وہ مجرور ہے تو آپ کہیں گے کہ ہاذا مجرور ہے. تو اسم اشارہ جو واحد اور جمع ہے وہ اپنے آپ کو اسم کے اعراب کے مطابق ڈھال لیتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے جب وہ ایک جملے میں استعمال ہوتا ہے. صحیح ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ اسم اشارہ قریب ہاذا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہاذانی اور ہاذینی یہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے. چاہیے بتائیں کہ یہ اس کا جینڈر کیا ہے، ہاذانی اور ہاذینی کا؟ شاباش، ایکسلنٹ. یہ مذکر ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے مذکر ہیں. یہ جیسے بندہ بھی بنا ہوا ہے نا، تو یہ مذکر کا جینڈر ہے اس کا. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ فیمینن کے لیے بولتے ہیں تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاذہی یعنی ایک کے لیے، ہاتانی، ہاتینی دو کے لیے، اور ہاؤلائی بہت ساروں کے لیے. تو یہ آپ نے جیسے جینڈر وائز دیکھ لیا، اور پھر ہم نے الحمدللہ دونوں میں ڈفرنس دیکھ لیا کہ اس میں ہمارے جو اعراب ہیں وہ صرف تثنیہ میں چینج ہو رہے ہیں، ادروائز جو ہمارا واحد اور جمع ہے وہ دونوں اعراب میں سیم ہی رہے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ نے نا مجھے تھوڑا سا فل ان دا بلینکس کرنا ہے، اور آپ نے ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں آپ نے اعراب کے مطابق اسم اشارہ استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے، چلیں ریڈی ہیں؟ اچھا، مسجدن اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ ایکسیلنٹ، ماشاءاللہ، اللہ مبارک. ہاذا مسجدن. ولدانی اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ مرفوع ہے تو ہاذانی ولدانی. ٹھیک ہے، شاباش. کیونکہ آپ دیکھیں الف نون ہے نا، تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ مرفوع ہے، تو اس کے ساتھ آئے گا ہاذانی ولدانی، اور یہ ساتھ ہی ہمارا مذکر ہے بنتن. ماشاءاللہ، ایکسیلنٹ، اللہ مبارک ایوری ون. ہاذہی بنتن. ابوابن، ابواب باب کی جمع ہے تو کیا آئے گا؟ ویری گڈ، ہاؤلائی ابوابن. گڈ. مسلمون جمع ہے، اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ ہاؤلائی مسلمون. گڈ. اپنے آنسر چیک کر لیں. اب دیکھیں مسجد واحد تھا تو ہم نے اس کے ساتھ اسم اشارہ واحد لگایا، ہاذا مسجد. ولدانی تثنیہ تھا تو ہم نے اسم اشارہ بھی تثنیہ لگایا. بنتن واحد تھا تو ہم نے اسم اشارہ واحد لگایا، اور یہ فیمینن تھا تو اس لیے ہم نے فیمینن لگایا. پھر آپ دیکھیں مومناتن، یہ جیسے جمع ہے اس کے ساتھ ہاؤلائی لگا، اور پھر مسلمون آپ دیکھیں یہ ہمارا مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے. ٹھیک، ویری گڈ ایوری ون. پھر اب آپ دیکھیں کہ اسم اشارہ بعید، جی جی، اس ابوابن کے ساتھ حاضی ہی آئے گا. وہ آئی تھنک شاید آگے انشاءاللہ اس کو میں نے مزید ایکسپلین کیا ہوا. یہ آپ نے صحیح یاد کرایا، جزاک اللہ خیرن. آپ دیکھیں ابواب
جو ہے وہ جمع مکسر ہے نا، تو جمع مکسر کے ساتھ اسم اشارہ مؤنث آئے گا تو ہی آئے گا، ٹھیک، غیر عاقل ہے، یس۔ اچھا اب آپ دیکھیں اسم اشارہ بعید کو دیکھیے، ذالکا ذانکا اولائکا تلکا تانکا اولائکا، اور پھر اس کا مجرور اور منصوب دیکھیں، ذالکا ذینکا اولائکا تلکا تینکا اولائکا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں کہ اعراب کا فرق کس میں ہے؟ تثنیہ، شاباش۔ جیسے آپ دیکھیں تثنیہ جب مرفوع ہے تو ذانکا تانکا ہے، اور جب منصوب مجرور ہے تو ذینکا اور تینکا۔ اگرچہ تثنیہ قرآن مجید میں نہیں آیا اسم اشارہ بعید کا، لیکن ہمیں رول پتہ ہونا چاہیے، اور واحد و جمع میں آپ دیکھیں کہ دونوں سیم ہے، الحمدللہ، ٹھیک۔ پھر آپ دیکھیں اسم اشارہ بعید مذکر کے لیے ذالکا، تثنیہ کے لیے ذانکا ذینکا، اور جمع کے لیے اولائکا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مذکر ہو گیا۔ اور پھر اسم اشارہ بعید تلکا فیمنن کے لیے، تانکا تینکا اولائکا، تو یہ ہمارا فیمنن ہو گیا۔ چلیں اب آپ مجھے بتائیے اسم اشارہ بعید، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واحد ہے، جمع ہے، اور پھر ساتھ ہی دیکھنا ہے کہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، پھر اسم اشارہ لگائیں، ٹھیک ہے۔ سیرتانی، ذانکا ہوگا، شاباش، کیونکہ آپ دیکھیں یہ کیا ہے، مرفوع ہے نا، ذینکا تو پھر اس کے لیے آتا ہے نا، منصوب مجرور کے لیے۔ ہاں یہ بالکل سیرتن، یہ تو ہمارا وہ ہے، مؤنث ہے، تو ہم اس کے لیے کیا یوز کریں گے؟ تانکا، تانکا سیرتانی، گڈ۔ اچھا محمدن، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، جمع ہے، اس کے ساتھ لگائیں اسم اشارہ بعید، ذالکا، ویری گڈ۔ طالباتن، یہ آپ دیکھیں مذکر ہے یا مؤنث ہے، شاباش، مذکر مؤنث دونوں کے ساتھ اولائکا لگے گا، ایکسلنٹ۔ اور پھر کتابانی، شاباش، یہ آئے گا ہمارا ذانکا کیونکہ یہ مرفوع ہے، ویری گڈ۔ امتن، تلکا امتن، یہ تو قرآن میں بھی آپ نے پڑھا نا، تلکا امتن قد خلت۔ اب آپ دیکھیں اپنے آنسرز چیک کر لیتے ہیں، تانکا سیرتانی، ذالک احمد، اولئک طالبات، ذانک کتابانی، تلک امت، ٹھیک ہے، چلیں الحمدللہ، اللہ مبارک۔ پھر لاسٹ ویک ہم نے اسم اشارہ کا استعمال تھوڑا سا دیکھا کہ اسم اشارہ 3 طرح استعمال ہوتا ہے۔ جب آپ آیات میں اس کو دیکھتے ہیں نا، تو پہلا آپ دیکھیں صرف اسم اشارہ کے طور پہ، یعنی اشارہ کرنے کے لیے۔ اسم اشارہ بعض دفعہ صرف اشارہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے آپ دیکھیں یہاں پر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، تو یہاں پہ صرف ہمیں جیسے ایک بات بتائی جا رہی ہے اسم اشارہ کے ذریعے کہ یہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پہ اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے۔ پھر اس کے بعد بعض دفعہ اسم اشارہ مرکب صورت میں آتا ہے، یعنی 2 کا سیٹ بن کے آتا ہے، اس صورت میں سے مرکب اشاری کہتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں گے آپ، مرکب اشاری آگے ہم پڑھیں گے بھی نا اس کو ڈیٹیل میں، ابھی بس اس کا نام یاد رکھ لیں۔ مرکب اشاری اور عام مرکب میں فرق کیا ہوگا کہ
وہ اسم اشارہ تو ہمارا سیم ہی ہے نا, قریب اور بعید, لیکن جو اس کے بعد اسم آئے گا اس کے ساتھ الف لام آنا چاہیے. تو اگر اسم اشارہ کے بعد ایک ایسا اسم ہے جس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو وہ آپ کا مرکب اشاری ہے. بس یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے, اور اس مثال کو یاد رکھیں. ہاذہ الدنیا, اب آپ دیکھیں ہاذہ ہی ہمارا اسم اشارہ ہے اور الدنیا الف لام لگا ہوا ہے. تو جب بھی اسم اشارہ جیسا آپ دیکھیں آپ کی سورہ البقرہ کی جو دوسری آیت ہے وہ کیا ہے, ذالک الکتاب, ہے نا, اللہ آ رہا ہے نا بعد میں, تو وہ بھی اسم اشارہ, وہ بھی مرکب اشاری ہے. تو مرکب اشاری میں کیا ہوتا ہے کہ اسم اشارہ کے بعد الف لام لگا ہوا ہوتا ہے. اب ایسے مرکبات کو کیا کہیں گے جن کے ساتھ الف لام نہیں ہے؟ یعنی ایسی بھی بہت ساری قرآن میں مثالیں ہیں جن کے بعد تنوین والا ہے, تو آپ ایسے کو پھر آپ جملہ کہیں گے. ٹھیک ہے, یعنی اسم اشارہ آیا اور اس کے بعد تنوین یا عام اسم ہوگا تو اس کو آپ پھر جملہ اسمیہ کہیں گے, اور اس کو خبر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اسم کے بارے میں خبر. جیسے آپ دیکھیں یہ ہے نا مثال, ھذا حلال وھذا حرام. یہاں پہ آپ دیکھیں الف لام نہیں لگا ہوا نا, تو ہم پہ اسے کیا کہتے ہیں کہ یہ جملہ اسمیہ یا یہ خبر ہے. لیکن جب اس کے ساتھ الف لام آ جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اشاری ہے. بس یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. یہ پھر آپ دیکھیں تلک آیات اللہ, یہاں بھی آپ دیکھیں آیات آیا ہے, الف لام نہیں لگا ہوا, تو اس لیے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں مثلا یہاں پہ آپ مجھے کوئی سا بتائیے کہ ھذا صراط, یہ جملہ اسمیہ ہوگا یا مرکب اشاری ہوگا؟ ماشاءاللہ, گڈ جاب ایوری ون, ایکسلنٹ. یہ ہمارا جملہ ہے. ٹھیک ہے, اگر جملہ اسمیہ نہیں بھی یاد تو آپ اس کو خالی جملہ کہہ دیں اور دوسرے کو مرکب اشاری کہہ دیں. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں ھذا بیان للناس, یہاں پر کیا ہے, یہ تنوین آئی تو جملہ اسمیہ ہے. پھر آپ دیکھیں یہاں پر اسم اشارہ کا استعمال دیکھیے, مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء. یہاں پر آپ دیکھیں کیا ہوا ہے, صرف اشارے کے طور پہ آیا. جملہ بعد میں دیکھ لیں گے, لیکن یہاں پہ ایگزیکٹ وہ ڈفرنٹ کیٹیگری ہے نا. لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ نہ تو اس کے بعد کوئی الف لام آ رہا ہے اور نہ ہی اس کے بعد کوئی تنوین والا اسم ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ صرف اشارے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, 3 استعمال میں نے آپ کو بتایا نا اسم اشارہ کے. پہلا کیا ہے کہ وہ صرف اسم اشارہ کے طور پہ آتا ہے جیسے اس مثال میں. دوسرا کیا ہے, مرکب اشاری کہ اس کے بعد الف لام والا اسم آئے گا. اور تیسرا کیا ہے کہ وہ اس کے بعد تنوین یا عام اسم آئے گا تو وہ پھر ہمارا جملہ ہے. بس یہ 3 باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اوکے, پھر آپ دیکھیں کہ کچھ اور باتیں اسم اشارہ کے بارے میں. یہاں پہ آپ دیکھیں کچھ اور مثالیں بھی انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں ہم. اب یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت میں سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ کون سا اسم اشارہ آیا ہے. نہیں, وہ تو آیا, کون سا اسم اشارہ, مجھے اسم اشارہ, شاباش, اسم اشارہ قریب ہے. ویری گڈ, ھذہ. ٹھیک, پہلا سوال آپ نے صحیح جواب دے دیا, فیمنن ہے. اب آپ دیکھیں اس کے بعد الف لام آ رہا ہے, ھذہ الحیات, تو یہ پھر کیا ہوگا, مرکب ہو جائے گا. شاباش, ایکسلنٹ, یہ مرکب اشاری ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ دیکھیں یہاں پر اس آیت میں سے مجھے بتائیں کون سا اسم اشارہ آیا, ڈھونڈ کے بتائیں. ہاتینی, ماشاءاللہ, ایکسلنٹ, اللہ مبارک ایوری ون, ہاتینی ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کیا ہے اس میں, بس اشارے کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں یہاں پہ.
सेंटेंस में, ठीक है। फिर आगे देखें एक और, इस आयत में से ढूंढ के बताएं कौन सा इसम इशारा आया। एक्सीलेंट, अल्लाह मुबारक एवरीवन, हाँ उलाई, गुड जॉब। फिर इसके बाद देखें, फज़ानी का बुरहानानी में रब्बी का इला फिरऔन व मलाइही, इसमें शाबाश इसम इशारा बईद है। वेरी गुड एवरीवन, आपको रिकग्निशन आ गई, ये रिक्वायर्ड है आपसे। फिर इसी तरह आप देखें कि एक और जो इसम इशारा के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात है, वो है कि इसम इशारा के वाहिद और जमा, मरफू, मंसूब और मजरूर होने की सूरत में एक ही जैसे रहते हैं। ठीक है, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ भी लिया, लेकिन सिर्फ एक रिवीजन के तौर पे कि हमने इस बात को नोटिस किया कि वाहिद, जमा, मरफू, मंसूब, मजरूर होने में एक ही जैसे रहते हैं। और इनको क्या कहते हैं? इस्टेब्लिश्ड या मबनी। ठीक है, मबनी को इंग्लिश में कहते हैं इस्टेब्लिश्ड नाउन होते हैं ये, यानी फिक्स्ड होते हैं। इस्टेब्लिश, फिक्स्ड, मबनी, ये सब एक ही मीनिंग्स हैं, ठीक है। फिर इसी तरह इसम इशारा अपने बाद आने वाले इसम के मुताबिक अपना जिन्स और अदद बदल लेता। यानी आप देखें, ये बहुत ही अच्छी बात है इसके बारे में कि वो दूसरे इसम को डिस्टर्ब नहीं करता। उसको कहते हैं जैसे तुम हो ना, मैं वैसा खुद ही एडजस्ट हो जाऊं। तो अगर उसके बाद आने वाले इसम की जिन्स मुजक्कर है तो इसम इशारा अपने आप को मुजक्कर बना लेता है। अगर उसका अदद तस्निया है तो अपने आप को तस्निया बना लेता है। यानी वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने आप को एडजस्ट करते। यस, कॉम्प्रोमाइजिंग। जैसे आप देखें, ये मिसालें हमने लास्ट वीक भी देखी थी कि यहाँ पे आप देखें कि मोमिनुन है ना, अब ये वाहिद है तो उसके साथ अपने आप को एडजस्ट कर लिया। मोमिनानी तस्निया है तो उसने एडजस्ट कर लिया। इसी तरह आप देखें, जहां पर अगर मुजक्कर है तो मुजक्कर के मुताबिक, मुअन्नस है तो उसके मुताबिक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह आप देखिए कि यहाँ पर वाहिद, तस्निया, जमा, जहां जहां जैसे आ रहा है उसके मुताबिक इसम इशारा अपने आप को एडजस्ट करता जाता। फिर उसके बाद जैसे हम सबको पता है कि हर रूल की एक एक्सेप्शन होती है, इसम इशारा में भी एक एक्सेप्शन है, और वो क्या है? अगर कोई इसम जमा मुकस्सर गैर आकिल हो तो उसके लिए इसम इशारा वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा। जैसे हमने पीछे अबवाब वाली मिसाल देखी थी। अब आप देखिए, अल कुतुब जमा मुकस्सर है तो इसके साथ हाज़िही आएगा। इसी तरह अगर बैद लगाना है तो तिल्का आएगा। जैसे आप देखिए, मसलन ये कुछ मिसालें कुरान मजीद में भी आई हैं। हाज़िही बुयूतुन, हाज़िही अक़लामुन, हाज़िही अबवाबुन। इसी तरह तिल्का मसाजिद, तिल्का कुतुब, उलाइका मोमिनातुन। अच्छा ये बताएं, मोमिनात के साथ तो मैंने जमा लगा दी, इसकी क्या वजह है? ये भी तो जमा है। शाबाश। ये बीच में एक मिसाल इसलिए ऐड की थी कि हम फ्लो में जाते जाते कि ये ना हो कि हम जमा जो आकिल है उसके साथ भी वाहिद लगा दे। मोमिनातुन, चूंकि अब देखिए एक तो जमा सालिम है और दूसरा ये कि ये आकिल है ना, तो इसलिए इसके साथ हम जमा लगाएंगे इसम इशारा की। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं अपने इसम इशारा को, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक थोड़ी सी रिवीजन करने के बाद हम फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अच्छा, जो मैंने आपको एंड में इंफॉर्मेशन दी है ना, जो 3 टाइप्स हैं, तो वो शायद थोड़ा सा आपके लिए लगे आपको कि ये थोड़ी सी मेरे लिए ज्यादा है, तो अब देखिए वो सिर्फ इंफॉर्मेशन की हद तक है। अभी आगे जाके हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, और इसलिए आपको परेशान ना हो। इस वक्त जो आपसे रिक्वायर्ड है इसम इशारा में वो क्या है कि आपको इसके एराब का पता होना चाहिए, आपको वाहिद, तस्निया, जमा की पहचान होनी चाहिए,
اور اس کے ساتھ ساتھ جب آیت میں اسم اشارہ آئے تو آپ اس کو پہچان سکیں کہ اس پوری آیت میں یہ اسم اشارہ ہے، اور پھر آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ واحد تثنیہ جمع ہے، آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ مذکر یا مؤنث ہے، اور آپ کو یہ پتا ہو کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ اتنا سب کو سمجھ آ گیا یہ ساری باتیں؟ بس الحمدللہ، اگر یہ چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں تو پرفیکٹ، بس اس سے زیادہ آپ سے ریکوائرڈ نہیں ہے۔ تو چلیں مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ یہاں پہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو، اور نیکسٹ ویک آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔